بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج سے ہم باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ آغاز تو ہم کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج سے ہم باقاعدہ کتاب الطہارت شروع کر رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر باب یا کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے آم، اس کا مختصر سا تعارف کریں گے پہلے، اور اس کے تعارف کے بعد پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس کے مباحث اس کے اندر جتنے مباحث ہے اس کا تجزیہ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آ، کچھ قواعد پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اصل کتاب پڑھیں گے۔ تو یہ کتاب الطہارت ہے۔ تعارف کے لیے دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ لفظ طہارت طوا کے زبر کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی آتا ہے پاکی، نظافت۔ طوا کے فتح کے ساتھ آ جائے تو اس کا معنی آتا ہے نظافت اور پاکی۔ اور جب طوا کے زیر کے ساتھ استعمال کیا جائے طہارا، تو یہ آلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آلہ ٹول۔ اور طوا کے پیش کے ساتھ استعمال کیا جائے تو جس چیز سے انسان پاکی حاصل کرتا ہے اس کے باقی ماندہ چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو پانی ہے، آپ نے وضو کر لیا، جو باقی شدہ جو باقی پانی ہے اس کو کہتے ہیں طوا کے پیش کے ساتھ طہارا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے لغوی طور پر اس کے معنی آتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف ہے طہارت کی، تو وہ بہت آسان ہے۔ ایک جملے کے اندر اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ نظافت المحل عن النجاسہ الحقیقیہ او الحکمیہ۔ نظافت المحل عن النجاسہ الحقیقیہ او الحکمیہ، کہ کسی محل اور مقام کو حقیقی یا حکمی نجاست اور ناپاکی سے صاف کر لینا، پاک کر لینا۔ بدن پر نجاست لگی ہے حقیقی تو اس کو پاک کر لینا، یا بے وضو ہے ایک آدمی، وہ وضو کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں نظافت۔ تو نظافت المحل عن النجاسہ الحقیقیہ او الحکمیہ، یہ تو ہو گئی لفظ طہارت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ دوسری بات تعارف ہی کے اندر وہ ہے طہارت کے وجوب کا سبب، یعنی کب انسان پر طہارت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو علماء نے مختلف اسباب لکھے ہیں۔ کچھ علماء نے اس کا سبب لکھا ہے حدث اور خبث۔ حدث کا مطلب ہوتا ہے بے وضو یا بے غسل ہونا، اور خبث کا مطلب ہے بدن کے اوپر کوئی گندگی لگ جانا۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کا وجوب کا سبب جو ہے وہ حدث اور خبث ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، نماز کا ارادہ کرنا طہارت کا سبب ہے۔ جو شخص نماز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس پر طہارت واجب ہو جاتی ہے، تو سبب وجوب نماز کا ارادہ ہے۔ تو بہرحال مختلف آ رہا ہے۔ تیسری بات، طہارت کا رکن۔ طہارت کا رکن جو ہے وہ غسل المحل ہے، یعنی جو محل طہارت کا متقاضی ہے کہ اس کو پاک کیا جائے، تو وہ محل اس کا رکن ہے۔ خواہ وہ انسان کا کوئی عضو ہو، کوئی بدن ہو، کوئی کپڑا ہے، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے۔ تو غسل المحل آپ کہہ سکتے ہیں، غسل المحل، کہ جس محل مقام کو دھونا اور پاک کرنا لازم ہے، وہی غسل المحل جو ہے وہ طہارت کا رکن ہے۔ ٹھیک ہے، اور طہارت کا حکم کیا ہے؟ جب ایک انسان طہارت حاصل کر لیتا ہے، وضو نہیں ہے وضو کر لیا، یا غسل نہیں ہے غسل کر لیا، تو اس کا حکم کیا ہو جاتا ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ اس کے لیے طہارت کے بعد وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہے جو طہارت سے پہلے اس کے لیے حلال نہیں تھی۔ یہ طہارت کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر وضو کے بغیر نماز حلال نہیں ہے، تو جب وضو کر لیا نماز جائز ہو جائے گی، اس کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا حکم، یعنی طہارت کا حکم کیا ہے؟ ایسی چیز کا حلال ہو جانا جو طہارت کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اور طہارت کا آلہ کیا ہے؟ آلہ جو ہے پانی اور مٹی یا متعلقات مٹی ہے، یعنی الماء والتراب والملحق بہما۔ الماء والتراب والملحق بہما، جو چیزیں ان کے ساتھ ملحق ہو تو وہ کیا ہے؟ متعلقات تراب وغیرہ، تو یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو اس کے تعارف کے لیے ایک دو باتیں تھیں۔ دوسری بات ہے
کہ اس باب کے اندر بنیادی طور پر یہ جو کتاب ہے کتاب الطہارہ، اس کے اندر کل کتنی باتیں ہیں؟ جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہم جو ہے وہ تقسیم کریں گے ہر بحث کو، جس کو بھی ہم پڑھیں گے تو پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو تقسیم کریں گے کہ بھائی اس کے اندر بنیادی طور پر کتنی باتیں ہیں۔ تو کتاب الطہارہ، اس کتاب الطہارہ کے اندر تقریباً 10 مباحث ہیں، ٹھیک ہے؟ مجموعی طور پر اس کتاب الطہارہ کے اندر 10 مباحث ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 10 مباحث، یا تیمم سے پہلے پہلے، تیمم کو بعد میں رکھ لیتے ہیں کہ تیمم کے سے پہلے پہلے اس کی تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر مکمل بات کی تقسیم کریں گے تو پھر صحیح سمجھ نہیں آئے گا، بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ یوں سمجھے کہ یہاں سے لے کر یہ جو کتاب الطہارت ہے، یہ یہاں سے لے کر کتاب التیمم تک اس میں بنیادی باتیں 4 ہیں۔ نمبر 1، وضو اور غسل کی تفصیلات، ٹھیک ہے؟ وضو اور غسل کی تفصیلات جو یہاں سے شروع ہوتا ہے، کتاب کے شروع سے، کتاب الطہارت کے شروع سے پہلے وضو پھر غسل، ٹھیک ہے؟ تو وضو اور غسل کی تفصیلات یہاں تک ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر ہے احکام المیاہ، پانی کے احکام، ٹھیک ہے، 2۔ پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے تیسری بات، احکام الآبار، کنووں کے احکام، کنویں کا جو پانی ہے اس کے احکام، 3۔ اور نمبر 4 ہے یہ جھوٹے پانی کا حکم، کتاب الاسار، ٹھیک ہے؟ یہ ہے 4 بنیادی باتیں یہاں تک، تیمم سے پہلے تک، ٹھیک ہے؟ جب تیمم شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ اس کو ایک نظر دیکھیں گے مزید۔ فی الحال یہ 4 باتیں ذہن میں رکھ لے کہ تیمم سے پہلے اس کے اندر کتنی باتیں ہیں، 4۔ اچھا، جہاں تک پہلی بات ہے وضو اور غسل، ٹھیک ہے؟ تو وضو کے بارے میں صرف 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وضو کے لیے 3 باتیں ہیں۔ وضو کے فرائض یہ دیکھیے، نمبر 1 فرائض، نمبر 2 سنن، نمبر 3 مستحبات۔ نہیں، سنن اور مستحبات کو ایک کر لے تو سنن اور مستحبات یہ 2 ہو جائے گی، اور نمبر 3 ہے نواقض، یہ دیکھیے نواقض۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، فرائض، سنن و مستحبات اور نواقض۔ غسل کے حوالے سے 4 باتیں ہیں۔ غسل کے فرائض نمبر 1، نمبر 2 غسل کی سنتیں 2، ٹھیک ہے؟ موجبات غسل، جس کو انہوں نے یہاں عنوان نہیں دیا، موجبات غسل یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، یہاں سے انہوں نے کہ بھئی غسل کب واجب ہوتا ہے، انہوں نے عنوان نہیں دیا۔ تو تیسری بات ہو گئی، پہلی بات غسل کے فرائض، دوسری سنت، تیسری موجبات غسل، اور آخری چیز ہے غسل کی اقسام، یہ دیکھیں غسل کی اقسام، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک یہ چیز ہے احکام المیاہ دوسرے نمبر پر، تو اس کے اندر 2 قسم کے پانی کی تفصیلات ہیں، مائع مطلق اور مائع مستعمل، بس۔ احکام المياه میں مائع مطلق اور مائع مستعمل۔ اور جہاں تک احکام الابار ہے نا، یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی 2 نکات ہے، نمبر 1 کنویں کے اندر نجاست کا گر جانا، اور نمبر 2 کنویں کے اندر کسی حیوان کا گر جانا۔ تو احکام الابار کے اندر کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتوں کی تفصیلات ہیں، نجاست کا گر جانا کنویں میں یا حیوان کا۔ اور جو آخری چیز تھی ہماری وہ تھی احکام الاسار۔ تو احکام الاسار ہے جھوٹے پانی، تو جھوٹے پانی کے اندر یہاں آپ دیکھیں گے 4 قسم کے جھوٹے پانی کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ 4 قسم کا، طاہر، نجس اور مکروہ، مشکوک۔ آپ نظر آئے گا آپ کو 1، 2 ہے، 3 اور 4۔ تو یہ ہے کتاب التیمم سے پہلے کی تقسیمات، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا تعارف، اور تیمم تک مباحث کی تقسیم بھی ہو گئی۔ تو اس کتاب کو نا، ابھی کتاب سے شروع کرنے سے پہلے یہ کچھ ضوابط ہے، ذرا ان کو ایک نظر آپ دیکھ لیجئے، یہ بعد میں آپ کو کام آئیں گے۔
اسکرین نظر آئی ہے؟ یہاں سے دیکھیے، اب یہ دیکھیے یہ کچھ ضوابط ہیں، اگر اسکرین نظر آ رہی ہو، اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے کچھ ضوابط ہے، اس کو جلدی جلدی کچھ ایک ایک مثال کے ساتھ ذہن میں رکھ لے، بعد میں سبق کے دوران پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے کا تعلق کون سے ضابطے یا کون سے قاعدے کے ساتھ ہے۔ پہلا ضابطہ ہے یہ، میں اس کو النجاسہ المستقرہ مستقرہ فی الباطن لا حکم لها، وہ نجاست جو باطن میں اور اندر مستقر اور برقرار ہو اس کو کوئی حکم نہیں دیا جائے گا۔ مطلب ظاہر ہے کہ نجاست جب تک انسان کے بدن سے باہر نہ نکلے، اندر اپنے مقام پر ہے، تو اس کی وجہ سے تو آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ بھئی نماز نہیں ہوئی ہے اس طرح۔ یا اس کی ایک مشہور مثال یہ لے لے کہ جیسے انڈا آپ نے جیب میں رکھا اور آپ نے نماز پڑھی، اور بعد میں وہ انڈا جب آپ نے توڑا تو انڈا اندر سے خراب ہو گیا تھا اور خون بن گیا تھا، تو نماز ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو نجاست تھی وہ اندر اپنی جگہ میں برقرار تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نجاست المستقرہ فی الباطن لا حکم لها۔ نمبر دو، كل ما ليس له دم سائل لا يتنجس الماء بموته فيه، ہر ایسی چیز جس کے اندر بہنے والا خون نہ ہو تو وہ اگر پانی میں مرتی ہے وہ چیز تو اس کی وجہ سے پانی نجس نہیں ہوگا۔ بہت ساری مثالیں آپ ہماری فتاوا دیکھتے ہیں آپ کہ اگر پانی کے اندر سانپ مر جائے اور وہ سانپ پانی والا ہو، باہر نہ جی سکتا ہو، تو وہ پانی پاک ہے۔ مچھلی مر جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر تو خون ہے ہی نہیں، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی پانی کے اندر چیزوں جو رہنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی خون نہیں ہوتا دم سائل۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے کہ علماء کہتے ہیں مچھر ہے نا، مچھر کے اندر اگرچہ دم ہے لیکن دم سائل نہیں ہے، تو اس کے اندر دم سائل نہیں ہے، جیسے مچھر وغیرہ ہے، تو یہ ایسی چیزیں اگر پانی میں مرتی ہے تو اس کی وجہ سے ہونے والی۔ نمبر تین، ثبوت حکم الطہارہ فی الاصل یوجب ثبوتہ فی الطبع، اصل کے اندر طہارت کے حکم کے ثابت ہونے کے بعد تبع جو تابع چیز ہے اس کے اندر بھی طہارت اور پاکی کا حکم ثابت ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہے ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اصل اور ایک ہے تابع۔ اصل چیز اگر پاک ہو گئی تو تابع جو ہے وہ خود بخود پاک سمجھی جائے گی۔ مشہور مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں، ہمارے یہاں بتاتے ہیں نا کہ اگر کنویں کے اندر جانور گر جائے اور گر کر مر جائے، ٹھیک ہے، اور پھل پھوٹ بھی جائے، پھول گیا اور پھٹ گیا، مثال کے طور پر مرغی گری ہے کنویں میں اور پھول گئی اور پھٹ گئی، تو کیا حکم ہے؟ سارا کا سارا پانی نکالا جائے گا نا؟ تو کنواں بھی پانی بھی ناپاک ہے اور اس کی دیواریں بھی ناپاک ہے کنویں کی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر سارا پانی نکال دیا گیا تو دیواریں خود بخود پاک سمجھی جائے گی طبعا۔ اس کے بعد جو پانی آئے گا وہ پانی بھی پاک اور دیواریں خود بخود پاک سمجھی جائے گی، تابع ہوگا، کیونکہ دیواروں کو تو آپ نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے نا، تو وہ پانی کے تابع بن کر پاک ہو جائے گی۔ سمجھ آیا؟ تو یہ اس طرح بہت سارے مقامات پر انشاءاللہ آپ کو اور بھی مثالیں نظر آئیں گی۔ ایک اور قاعدہ دیکھ لیجئے، ضابطہ، ان الماء طہور لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او ایک اور ہے نا، او لونه، تین چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کا تعلق مائی جاری کے ساتھ ہے یا مائی کثیر کے ساتھ، کہ جو مائی جاری یا جاری پانی ہوتا ہے یا مائی کثیر ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ نجاست گر کر اس کے اندر، نجاست کی بات ہو رہی ہے، نجاست گر کر اس کا رنگ یا ذائقہ یا رنگ چینج نہ کر دے۔ الاصل ان الماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الاحداث، اس کو اس طرح بھی بولتے ہیں کہ الماء المستعمل طاہر غیر مطہر، الماء المستعمل طاہر، کہ ماء مستعمل پاک تو ہے، کہ اگر آپ نے وضو کر لیا، آپ کے بدن سے جو پانی گرا ہے وضو کا، وہ اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے یا کسی اور جگہ لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پاک ہے، لیکن غیر مطہر، وہی پانی اگر آپ جمع کر کے اس سے کوئی اور آدمی وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا۔
یا مثال کے طور پر ہمارے ہاں بالٹیوں میں پانی ڈال کر لوگ غسل خانوں میں غسل کرتے ہیں، تو ان کے بدن سے چھینٹے گرتے ہیں اس بالٹی کے اندر، تو وہ بالٹی کے اندر والا پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ بدن سے جو پانی وہاں جا رہا ہے وہ مائع مستعمل ہے، وہ طاہر ہے۔ ہاں البتہ وہ اس بالٹی کے اندر گر رہا ہے، لیکن بالٹی کے اندر جو عام پانی ہے وہ زیادہ ہے، تو چونکہ اس قطروں کا پھر کوئی اعتبار نہیں ہے، زیادہ پانی بہت زیادہ ہے اور اس سے آپ پاکی حاصل کر رہے ہیں، غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے بدن سے جو پانی گر رہا ہے سارا کا سارا وہی پانی کوئی آدمی لے کر وضو یا غسل کرتا ہے تو اس سے وضو یا غسل نہیں ہوتا۔ یہ ایک اور قاعدہ دیکھیں، کل ما یعصر التحرز عنہ من النجاسات یعفى عنہ، ہر ایسی چیز نجاسات میں سے، یہ ماں یہ من النجاسات یہ بیانیہ ہے ماں کا، ماں کے لیے، ٹھیک ہے؟ کل ما من النجاسات اس طرح کر دے آپ کہ ہر قسم کی ایسی نجاست جس سے بچنا مشکل ہو وہ معاف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جیسے ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ نجاست حقیقیہ جو ہے وہ ہتھیلی کی گہرائی کے برابر معاف ہے، ایک درہم کے بقدر، اور جو اسی طرح نجاست غلیظہ جو ہے، اور اسی طرح ایسے پرندے جو ہوا میں اڑتے ہوئے بیٹ کرتے ہیں، اڑتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے بیٹ کر لے تو وہ جو ہے وہ بھی پاک ہے، اس کو علماء نے پاک قرار دیا ہے اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے۔ ہاں اگر کپڑوں پر لگ جائے اور ایک ربع جس عضو پر لگا ہے اس کے ایک ربع سے بھی زیادہ لگ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عموماً ایک اس طرح ایک دو چینٹوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے تو ان کو معاف قرار دیا گیا ہے۔ راستے کا کیچڑ ہے، عموماً اس میں جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک راستے کے کیچڑ کو معاف قرار دیا گیا ہے۔ سور الحیوان مبنی علیہ طہارتا و نجاست، کہ حیوان کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ اسی حیوان پر مبنی ہوتا ہے طہارت اور نجاست کے اعتبار سے۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر حیوان جو ہے وہ کیا ہے حلال ہے تو اس کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے، اور اگر وہ حیوان جو ہے وہ مردار ہے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوتا ہے۔ یہ اصل اصول ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا نا، اب گدھے کے اندر چونکہ روایات مختلف ہے تو وہ مشکوک ہو جاتا ہے، ورنہ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے گھوڑے کے اندر اختلاف ہے، امام صاحب کے ہاں گھوڑا حلال ہے تو اس کا جوتا بھی پاک، جبکہ صاحبین کے ہاں گھوڑا جو ہے وہ حلال نہیں ہے تو اس کے جوتے کو ناپاک قرار دیا گیا۔ اور بھی انشاءاللہ جوتے والے مسائل کے اندر آپ یہ ضابطہ آپ وہاں لگا سکتے ہیں کہ جوتا جو ہے وہ کسی بھی جانور کے گوشت پر مبنی ہوتا ہے جوتے کا حکم۔ ازالت النجاسہ لا تفتقر الى نیہ ولا فعل، کہتے ہیں کہ نجاست کا زائل کرنا، ختم کرنا، یہ نیت یا فعل کا محتاج نہیں ہے۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مثال کے طور پر میرے کپڑوں پر خون لگ گیا، ٹھیک ہے، اور میں بارش میں چل کے وہ آ رہا ہوں، گھر آیا اور جب دیکھا تو بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ میرے کپڑوں پر جو خون لگا تھا وہ خون اتر کر گر گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، کپڑے پاک ہو گئے، تو نجاست زائل ہو گئی، کپڑے پاک ہو گئے۔ نہ میں نے کوئی فعل کیا، میں نے کوئی عمل نہیں کیا دھونے والا، اور نہ میں نے کوئی نیت کی تھی کہ بھئی میں بارش میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ خون گر جائے، نو، نہ نیت کی ضرورت ہے نہ عمل کی ضرورت ہے، بس نجاست کا ازالہ کرنا ہے، خود ازالہ ہو گیا یا آپ نے کر دیا تو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا تعلق نجاست کے ساتھ ہے، بلکہ یہاں تک اس کی انشاءاللہ مزید مثالیں بھی آ جائے گی، آگے دیکھیے۔ الوضوء مما خرج وليس مما دخل، کہ وضو جو ہے وہ جو ہے ایسی چیز سے انسان پر لازم ہوتا ہے جو چیز انسان کے بدن سے نکلے، ٹھیک ہے، لیس مما دخلا، ایسی چیز کی وجہ سے لازم نہیں ہوتا وضو جو داخل ہو جائے بدن میں، مطلب جماع وغیرہ کے علاوہ ویسے کوئی چیز کھائے پیے انسان تو اس کی وجہ سے جو ہے اس پر یعنی وضو وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ مجھے ایک منٹ مجھے دیجیے، یہ ہے یہ تو آسان ہے۔ الخلط القلیل لا اعتبار له، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بار بار آئے گا یہ قاعدہ کہ خلط قلیل کا کوئی اعتبار نہیں۔ خلط قلیل کا کوئی اعتبار نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز مل گئی چھوٹی سی، جیسے زعفران مل گیا یا کوئی چھوٹی سی چیز مل گئی تو اس قلیل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، غالب کا اعتبار ہے۔ الغلب الاعتبار للغالب، آپ کہہ سکتے ہیں نا، الاعتبار للغالب، کہ ہاں زعفران اتنا زیادہ ہے کہ پانی کا سیلان ہی ختم کر دیا،
پانی کا بہاؤ ہی ختم کر دیا، پانی کی اصل حقیقت ہی چینج ہو گئی، ہاں پھر ٹھیک ہے، پھر تو الغلبۃ بالاجزاء لا بتغیر اللون، یہ اس طرح ہے، لا ہے یہ با نہیں ہے، لا بتغیر اللون، کہ اعتبار اجزاء کا ہے، غلبہ، غلبہ کا اعتبار اجزاء سے ہوتا ہے، لون یا کلر سے نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ نے ہلکا سا زعفران جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا تو زعفران کا کلر تو بہت تیز ہوتا ہے نا، پورا کا پورا جو ہے لوٹا وہ کلر چینج کر لے گا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر زعفران کا غلبہ ہے، وہ پانی پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، ویسے پاک تو ویسے بھی ہے لیکن وضو کر سکتے ہیں، کیوں؟ سیلان برقرار ہے۔ غلبہ اجزاء کا ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ نے اس میں زعفران وغیرہ ڈال دیا کہ اب اس کے اندر سیلان ہی ختم ہو گیا، بہت گاڑھا ہو گیا، ہاں، یا کوئی اور چیز آپ نے ایسی ڈال دی جس سے وہ گاڑھا ہو گیا، تو اجزاء زیادہ ہو گئے، صرف کلر نہیں۔ کلر کا اعتبار وہ اوپر، وہ یہاں وہ نجاست کی بات ہو رہی ہے، وہ الگ ہے، یہاں نجاست کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ یہ جو بات الماء اذا بقی على اصل خلقته، جب پانی اپنی اصل خلقت پر موجود ہو، ولم يزل عنه اسم الماء، اور پانی کا نام ابھی تک اس پر برقرار ہو، اس سے پانی کا نام زائل نہ ہوئے، اور لوگ سب اس کو کہتے ہیں بھئی یہ پانی ہے، پانی ہے، پانی کا نام ہی دیتے ہیں، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہ در حقیقت ماء مطلق کی تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ در حقیقت یہ ماء مطلق کی تعریف ہے کہ پانی جب تک اپنی اصل خلقت پر برقرار ہے، اس کے اندر دوسری چیزوں کا غلبہ نہیں ہوا، اور لوگ نام بھی اس کو شیرہ وغیرہ نہیں کہتے بلکہ پانی ہی کہتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ ہاں، نام ہی بدل گیا، شیرہ نام رکھ دیا یا کچھ اور نام رکھ دیا، عصیر وغیرہ، تو پھر وہ چینج ہو جائے گا، وہ الگ بات ہے، ایسی صورت کے اندر پھر حکم بدل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہے کچھ ضوابط ہے۔ اچھا، یہ تو وہ ہے جو ابتدائی طور پر کچھ ذہن میں آئے تو نوٹ کر لیے، اور یہ آپ کو انشاءاللہ ادھر ادھر مل جائے بھی جائیں گے کچھ کتابوں میں، لیکن ساتھ ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے تو کتاب کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بسا اوقات ایسی عبارت یا ایسے کچھ نظر آئے گا، کوئی بات جس کے ضمن میں آپ کو انشاءاللہ قاعدہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں، تو یہ کتاب دو، اچھا جی، پہلے کوئی ساتھی فرائض الوضو یہاں سے یہاں تک یہ پڑھ لیں، بسم اللہ کر۔ کوئی پڑھنا چاہے گا؟ یہ عبارت پڑھ لے، فرائض الوضو، تیمور السلام بھائی، علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ فرائض، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. فرائض الوضوء: فرض الوضوء غسل وجهه، وهو من قصاص شعره إلى أسفل ذقنه وإلى شحمتي الأذن، ويديه بمرفقيه، ورجليه بكعبيه، ومسح ربع رأسه ولحيته. ٹھیک، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرائض الوضو، بتایا تھا آپ کو وضو اور غسل کی بات ہوگی، تو وضو کے حوالے سے تین چیزیں ہیں، فرائض نمبر 2، سنن اور مستحبات نمبر 3، نواقض۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرائض، فرض کی تعریف اور یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کہ فرض کس کو کہتے ہیں، ہاں؟ کہ ایسا حکم جو کمی زیادتی کا احتمال نہ رکھتا ہو اور دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو، اور اس پر عمل بھی جو ہے وہ ضروری ہو، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا جائے گا، اس کو سزا بھی دی جائے گی، دوبارہ۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 4 ہیں، آپ سب کو پتا ہے، قرآن کی جو آیت ہے اسی کے اندر بھی وہی ترتیب ہے، ٹھیک ہے؟ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نمبر 2 وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اچھا، تو یہ چونکہ ساری باتیں آسان ہیں، اس میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرض الوضو، وضو کے فرائض: غسل وجہی، سب سے پہلے جو ہے چہرے کو دھونا ہے، آپ چہرے کی حدود آپ کو بتا دی پھر، یہ پہلے فرض اور پہلے فرض کی ابھی حدود، وہ ہوا، اور جو چہرہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ من قصاص شعرہ الی اسفل ذقنی، یہ قصاص کا لفظ جو ہے نا، یہ قاف کے زبر کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے اور قاف کے پیش کے ساتھ بھی، قاف کے پیش کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اچھا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ ہے کہ بھئی پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ذقن جانتے ہیں ٹھوڑی کو کہتے ہیں انسان کی، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے نیچے تک جو ہے وہ یہ جو ہے بالوں، قصاص، یہ اوپر بالوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں انسان کے پیشانی کے اوپر، جہاں بال ختم ہوتے ہیں تو اوپر سے وہاں سے شروع ہوتے، اس کو کہتے ہیں قصاص، انتہا۔
تو بالوں کے جڑوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک. اور اچھا دائیں بائیں چوڑائی کتنی ہوگی وہ یہ ہے لا شحمتئی الاذن. شحمہ جانتے ہیں نا, کان کی لو, یہ جو نرما ہوتا ہے دونوں, تو کہتے ہیں کان کے دونوں لو تک, یعنی ایک کان کی ایک لو سے لے کر دوسرے لو تک, یہ انسان کے چہرے کا کی مقدار ہے. یہ تو آسان ہے, یہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے اس میں. وہ یدیہ بمرفقیہ, ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا, یہ دوسرا فرض ہے. وَيَدَيْهِ, تو یہ با جو ہے مع کے معنی میں, وَيَدَيْهِ مع مرفقیہ, ٹھیک ہے. اور اس بارے میں ذہن میں رکھیے گا, امام ظفر کا وہ مشہور اختلاف ہے نا ان دونوں باتوں میں. وَرِجْلَيْهِ بِكَعْبَيْهِ, اور دونوں پاؤں کعبین ان ٹخنوں سمیت. تو ان دونوں باتوں میں امام ظفر کا اختلاف ہے. امام ظفر کہتے ہیں کہ ہاتھوں کے اندر کوہنیاں شامل نہیں ہیں اور پاؤں کے اندر ٹخنے شامل نہیں ہیں. وجہ, وہ کہتے ہیں قرآن کے اندر الی المرافق اور الی الکعبین آیا ہے, تو غایہ مغیہ کے اندر شامل نہیں ہے. جیسے وہ اتم الصیام الی اللیل آیا ہے نا کہ روزوں کو رات تک مکمل کرو, تو لیل تو وہاں شامل نہیں ہے, الی اللیل روزے میں رات شامل نہیں ہے. تو ایسے الی المرافق میں مرافق اور الی الکعبین میں کعبین شامل نہیں ہے. اس کو وہ یوں کہتے ہیں کہ غایہ مغیہ میں شامل نہیں ہے. لیکن جو دیگر ائمہ ہے, صاحب امام صاحب اور صاحبین, وہ سب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہاں مرفقین اور کعبین شامل ہے. اور قرآن کے اندر جو الی المرافق آیا ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, الا دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک آتا ہے اسقاط ماورا کے لیے. اسقاط ماورا کا مطلب ہوتا ہے کہ الا اس لیے آیا کہ وہ حدود نہیں بیان کر رہا, وہ اگلے والے حدود کو ساقط کرنا چاہتا ہے. مثلا الی المرافق اور الی الکعبین تک اس لیے آیا تاکہ مرافق سے آگے والا حصہ غسل میں شامل, دھونے میں شامل نہ ہو. الی الکعبین تک اس لیے آیا تاکہ کعبین سے اوپر والا حصہ دھونے کے اندر شامل نہ ہو. تو یہ اسقاط ماورا, اسقاط ماورا المرفقین, اسقاط ماورا الکعبین, یہ الہ اس کے لیے آیا ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر الہ کے بعد جو چیز ہوتی ہے نا غایہ, وہ مغیہ کے اندر شامل ہوتا ہے. تو یہاں مرافق اور کعبین یہ شامل ہوں گے. اس کو کہتے ہیں اسقاط ماورا. اسقاط ماورا. اب اگر اللہ تعالیٰ الی المرافق نہ کہتے, صرف یدئی کہتے کہ بھی ہاتھوں کو دھو لو, تو پھر تو بغل تک دھوتے نا, تو وہ بغل تک والا حصہ ساقط کر دیا الی المرفقین کہہ کر یا الی المرافق کہہ کر. تو مرافق کو شامل کر کے اوپر والا حصہ ساقط کر دیا. اس کو کہتے ہیں اسقاط ماورا. ہاں اگر الہ جو ہے وہ امتداد کے لیے آ جائے, امتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ الہ سے پہلے والی چیز کو کھینچ کر لانا اور اس کی ٹائم بتانا, تو پھر ٹھیک ہے, پھر شامل نہیں ہوتا. جیسے اتم الصیام الی اللیل میں صوم کو کھینچ کر اس کی امتداد بیان کرنا ہے کہ رات تک ہے, تو وہ رات اس میں شامل نہیں ہوگی, وہاں اسقاط کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے, اسقاط ماورا کے لیے نہیں. تو یہ اصول فقہ کے اندر آپ حضرات نے پڑھا ہوگا الہ. تو امام ظفر رحم اللہ کی اس کے اندر رائے جو ہے وہ الگ ہے. اچھا ادھر آ جائے, ومسح ربع رأس, ومسح ربع رأسه ولحيته, سر کے چوتھائی حصے کے برابر مسح کرنا یہ بھی فرض ہے, اور داڑھی کا مسح کرنا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے اس کو دیکھیں. سر کے چوتھائی حصے کے برابر مسح کرنا بڑا مشہور اختلاف ہے. مزید ڈیٹیل میں تو نہیں جائیں گے, میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ اختلاف آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت تو مطلق ہے نا, وامسحوا برؤوسکم, سروں کا مسح کرو. اب جب وہ مطلق ہے تو ہر امام نے اپنے اجتہاد سے اس کی مقدار الگ الگ بیان کر دی. امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں کہ وہاں با زائد ہے اور وامسحوا رؤوسکم کے معنی میں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ مکمل سر کا مسح کرو, لہذا پورا کا پورا سر اس میں شامل ہو جائے گا. ان کے ہاں مکمل سر کا مسح کا فرض ہے. امام شافعی فرماتے ہیں باب جو ہے وہ بعضیت کے لیے آیا ہے, تو بعض سر کا مسح کرو, اور بعض سر ایک دو تین بال بھی ہے, تو ان کے ہاں تین بالوں پر بھی مسح کر دے تو کافی ہے, امام شافعی رحمہ. اور حنفی آپ کو پتا ہے, حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ بعضیت کے لیے ہے کہ بعض سر پہ مسح کرو, وامسحوا برؤوسکم, سر کے کچھ اور بعض حصے پہ مسح کرو. لیکن وہ کہتے ہیں یہ چونکہ بعض حصہ معلوم نہیں ہے, مطلق بیان کا محتاج ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم اس کے لیے حدیث کو دیکھیں گے. اور حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ کی مشہور حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آتا سبات قوم فمسح علی ناصیتی, اس طرح کے جو الفاظ ہے, تو ناسیہ جو پیشانی ہے وہ چونکہ ربع رأس کے برابر ہے, تو اس لیے حنفیہ نے اس حدیث کے ذریعے قرآن کو بیان کر دیا اور حنفیہ نے چوتھائی سر کو لے لیا. تو بہرحال یہ مختصراً میں نے اشارہ کر دیا. ذرا یہ دیکھیے آپ, ولحیتہ, یہ اب یہ جو لحیتہ ہے اس کا عطف کے اندر دو امکان ہے. ایک امکان تو یہ ہے کہ لحیتہ کا عطف جو ہے وہ رأسہ پر ہو, اس پر. تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا
کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا بھی فرض ہے، اور داڑھی کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا فرض ہے، داڑھی کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا بھی فرض ہے۔ یہ سمجھ آئے گا؟ یہ حسن ابن زیاد کی ایک روایت ہے امام صاحب سے، ایک روایت اس طرح تھی کہ داڑھی کے چوتھائی حصے کے برابر مسح کرنا فرض ہے، تو اس کے مطابق تو یہ ہو جائے گا، لیکن وہ راجح نہیں ہے۔ اوکے، تو لحیہ کا عطف رأسی پر ہو تو کیا سمجھ آئے گا کہ چوتھائی داڑھی پر مسح کرنا فرض ہے، جو حسن بن زیاد کی روایت ہے امام صاحب سے، لیکن وہ راجح نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ لحیہ کا عطف ربو پر کر دو، تو مطلب یہ ہوگا کہ ربو رأس پر بھی مسح کرنا فرض ہے اور داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے، تو داڑھی کی ربو نہیں، چوتھائی حصہ نہیں، مکمل داڑھی پر، مکمل داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے اگر لحیہ کا عطف ربو پر ہو، تو مطلب ہوگا کہ مکمل داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے امام صاحب سے، لیکن یہ ذرا مبہم ہے کیونکہ داڑھی کی تو اقسام ہے نا۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں آپ لیں گے تو مسئلہ پیش آئے گا۔ اگر آپ رأس پر اس کو عطف کرتے ہیں تو کیا خرابی لازم آئے گی کہ داڑھی کا چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہے، اور اگر آپ ربو پر کرتے ہیں تو مطلب یہ سمجھ آئے گا کہ مکمل داڑھی کا مسح کرنا فرض ہے۔ حالانکہ داڑھی کے اندر حنفیہ کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جو داڑھی خفیفہ ہو، جس کے اندر کھال نظر آتی ہو، تو اس داڑھی کو بھی دھونا ضروری ہے، اور داڑھی کے اندر کھال تک، چہرے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ایک نمبر دو، اگر داڑھی خفیفہ نہیں ہے، کثا ہے، کثا، کثا کا مطلب ہوتا ہے گھنی داڑھی، اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، گھنی داڑھی جس کے اندر چہرہ نظر نہ آتا ہو، کھال، ٹھیک ہے، اگر گھنی داڑھی ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مسترسلہ اور دوسری ہے غیر مسترسلہ۔ مسترسلہ، غیر مسترسلہ اس کو کہتے ہیں جو چہرے کی حدود سے باہر نہ جائے، گھنی ہے لیکن چہرے کی محاذات کے اندر ہے اور چہرے کی حدود سے باہر نہیں گئی، تو ایسی صورت میں مکمل داڑھی کو دھونا ضروری ہے۔ یہاں جو اس کو آپ اس پر عطف کر رہے ہیں تو یہ اس پر لگے گا کہ داڑھی کثا ہے اور غیر مسترسلہ ہے، گھنی ہے اور چہرے کے اندر ہے، چہرے سے باہر نہیں جا رہی، تو پھر ایسی صورت میں مکمل داڑھی کو دھونا فرض ہے۔ اور اگر داڑھی کثا تو ہے، بہت زیادہ مطلب گھنی ہے، لیکن مسترسلہ ہے، چہرے کی حدود سے باہر گئی ہے، تو جو باہر حدود میں گئی ہے نا، اس کو مکمل دھونا بھی فرض نہیں ہے، اس کو ربو کے مقدار بھی دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے مکمل دھونا صرف سنت ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، صرف سنت ہے۔ تو خلاصہ سمجھ آیا کہ خفیفہ میں چہرے کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہے، کثا اگر غیر مسترسلہ ہے، چہرے کے اندر ہے، تو مکمل دھونا ضروری ہے، اور اگر کثا جو ہے وہ غیر مسترسلہ نہیں ہے بلکہ مسترسلہ ہے، چہرے کے حدود سے باہر جا رہی ہے، تو پھر اس کو صرف دھونا صرف سنت ہے۔ تو ذرا یہاں سے اس کو سمجھے گا، الوقایہ کے اندر بھی اس طرح کی عبارت کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ پیش آئی ہے، اور کنز میں بھی، ان دو متون کے اندر یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اور علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کے حاشیے پر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ وضاحت کی ہے، یہ دیکھ لیجیے گا، ایک نظر یہ حاشیہ دیکھ لو۔ یہاں تک یہ ہمارا مکمل ہو گیا، ٹائم مکمل ہونے والا ہے اور خود بخود میٹنگ کینسل ہو جائے گی، تو یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو یہاں تک، تو پھر آپ گروپ میں پوچھ دیجیے گا، انشاءاللہ وہاں میں آپ کو جواب دے دوں گا، اور اگر یہ جو میں نے ڈیٹیل بتائی یہ یہاں موجود ہے خلاصہ، ٹھیک ہے، اس کو ایک نظر یہاں سے دیکھ لیجیے گا، خفیفہ اور پھر کثا، اور کثا کی دو قسمیں، غیر مسترسل اور مسترسل۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیجیے، ٹائم پہ آنے کی کوشش کیجیے ساتھی، تاکہ نا، کیونکہ زوم جو ہے وہ خود بخود 40 منٹ پہ کلاس بند کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں ذرا مشکل پیش آئی۔